یہ اسپاؤس ویزے اور فیانسی ویزے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ آپ شادی کیے بغیر جن سے آپ نے شادی کرنی ہے وہ آپ انہیں یو کے میں لے کے آ سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ یو کے میں شادی کا پروسیس کرنے کے بعد یہیں سے ہی ویزا سوئچ کر سکتے ہیں۔ میں نے کافی مرتبہ اس روٹ کے اوپر لوگوں کو لے کے آؤں جہاں پہ لوگ جو ہیں ان کی فیملیز وہاں پہ پاکستان میں نہیں تھیں، مطلب ساری فیملیز یہاں پہ تھیں، وہ شادی یہاں پہ کرنا چاہتے تھے کیونکہ ان کے ریلیٹیوز یہاں پہ تھے، تو میں نے انہیں پھر یہی حال دیا کہ آپ فیانسی وزٹر کے اوپر اپنی جو ہونے والی آپ کی بہو ہے ان کو لے آئیں اور یہاں پہ شادی کرنے کے بعد ہم نے ان کا ویزا ایک دن میں سوئچ کر کے دے دیا ان کو، تو وہ پھر جب سوئچ کرتے ہیں تو پھر وہ اسپاؤس ویزا پہ چلے جاتے ہیں۔ اچھا، جو فیانسی آئے گی وزٹر کے لیے اس کے ساتھ 2-4 رشتہ دار بھی ہوں گے جو یہاں پہ شادی میں شرکت کرنا چاہ رہے ہوں گے، تو ان کے لیے کون سا ویزا ہوگا؟ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ فیانسی وزٹر کے اوپر آتے ہیں تو لڑکی کے جو ماں باپ ہیں یا لڑکے کے جو ماں باپ ہیں ان کے لیے کافی اچھا موقع ہوتا ہے کہ وہ آئیں شادی وہ اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں۔ بڑی جینین ریزن ہے کہ اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کے موقع پہ وہ شمولیت کرنا چاہتے ہیں، تو بہن بھائی آ سکتے ہیں اس کے اوپر کہ جو بھی لوگ آنا چاہیں گے وہ ہر ایک کو انڈیویجولی اسیسمنٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں عذر جاوید اور لیگل فورم میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بیرسٹر غلام مصطفیٰ۔ بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ ایک زیادہ ہمیں انکوائری آئی ہے وہ جو یو کے فیانسی ویزا ہے اس حوالے سے ہے کہ یہ اسپاؤس ویزے اور فیانسی ویزے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ بیرسٹر صاحب، فیانسی ویزا کی ٹرم بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، بتائیے گا یہ ہوتا کیا ویزا اس؟ جی، بہت اچھا کویسچن آپ نے اٹھایا ہے۔ پہلے نمبر پہ یہ کہ ہماری کمیونٹی میں بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ آپ شادی کیے بغیر جن سے آپ نے شادی کرنی ہے، آپ اپنے ہسبینڈ یا ہونے والے جو بہو ہے جیسے منگیتر کہتے ہیں، وہ آپ انہیں یو کے میں لے کے آ سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ یو کے میں شادی کا پروسیس کرنے کے بعد یہیں سے ہی ویزا سوئچ کر سکتے ہیں، مطلب ان کو واپس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب اس کے اندر کافی فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شادی پاکستان میں جا کے کریں گے اس کے بعد ہی آپ اپلیکیشن کا پروسیس کر سکتے ہیں، وہ اسپاؤس ویزا کا پروسیس ہے، وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ اگر آپ نے پاکستان میں شادی کرنی ہے، ہسبینڈ یا ہونے والے ہسبینڈ یا ہونے والی وائف کو یو کے میں لے کے آنا ہے، تو آپ ان کو یہاں پہ فیانسی وزٹر ویزا کے اوپر لے کے آ سکتے ہیں۔ 6 مہینے کا یہ وزٹر ویزا ہے۔ وزٹر ویزا کی ٹائپ کی ریکوائرمنٹس ہیں، مگر آپ کو ساتھ میں یہ پروو کرنا پڑتا ہے کہ آپ فائنینشلی جو ہے وہ ارن کر رہے ہیں اور آپ کی کیپیسٹی فائنینشلی ایسی ہے کہ آپ اس ویزے کو بعد میں سوئچ کر سکو گے اسپاؤس ویزا کے اندر۔ آپ یو کے میں آ سکتے ہو، آپ کو کام کی اجازت نہیں ہوتی، مگر آپ یو کے میں آنے کے فوراً بعد آپ شادی کر سکتے ہو، اور جو ہی آپ شادی کریں 6 مہینے کے اندر اندر آپ اس کو اسپاؤس ویزا میں سوئچ کر سکتے ہیں۔ اور میں نے کافی مرتبہ اس روٹ کے اوپر لوگوں کو لے کے آؤں جہاں پہ لوگ جو ہیں ان کی فیملیز وہاں پہ پاکستان میں نہیں تھیں، مطلب ساری فیملیز یہاں پہ تھیں، وہ شادی یہاں پہ کرنا چاہتے تھے کیونکہ ان کے ریلیٹیوز یہاں پہ تھے، تو میں نے انہیں پھر یہی حال دیا کہ آپ فیانسی وزٹر کے اوپر اپنی جو ہونے والی آپ کی بہو ہے ان کو لے آئیں اور یہاں پہ شادی کرنے کے بعد ہم نے ان کا ویزا ایک دن میں سوئچ کر کے دے دیا ان کو، تو وہ پھر جب سوئچ کرتے ہیں تو پھر وہ اسپاؤس ویزا پہ چلے جاتے ہیں، تو یہ بہت اچھا روٹ ہے۔ ریکوائرمنٹس فیانسی وزٹر کے اندر کرائٹیریا جو ہے وہ سیم کرائٹیریا اپلائی کرتے ہیں جو اسپاؤس ویزا کا کرائٹیریا ہے، تو اس کے اندر آپ کو فائنینشیل ریکوائرمنٹ 29,000 کی ہے، جیسے وہ آپ کو پوری کرنی پڑتی ہے۔ آپ کو پروو کرنا پڑتا ہے کہ آپ کی انگلش کی لینگویج جو ہے فلوئنسی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کو پروو کرنا پڑتا ہے کہ آپ ٹی بی کلیئر کر سکیں گے، اس کے علاوہ آپ کو باقی ساری ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ ویزے کی پوری کرنی پڑتی ہیں۔ اچھا، جو فیانسی آئے گی وزٹر کے لیے اس کے ساتھ 2-4 رشتہ دار بھی ہوں گے جو یہاں پہ ظاہری بات ہے شادی میں شرکت کرنا چاہ رہے ہوں گے، تو ان کے لیے کون سا ویزا ہوگا؟ دیکھیں، بہت اچھا کویسچن آپ نے پھر سے اٹھایا۔ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ فیانسی وزٹر کے اوپر آتے ہیں تو لڑکی کے جو ماں باپ ہیں یا لڑکے کے جو ماں باپ ہیں ان کے لیے کافی اچھا موقع ہوتا ہے کہ وہ آئیں شادی وہ اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں۔ بڑی جینین ریزن ہے کہ اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کے موقع پہ وہ شمولیت کرنا چاہتے ہیں، تو بہن بھائی آ سکتے ہیں اس کے اوپر، آپ کے کلوز ریلیٹیو ہیں، آپ کے کوئی کلوز فرینڈز ہیں وہ آ سکتے ہیں، مگر اس کے اوپر آپ کو ایک بتاتا چلو کہ جو بھی لوگ آنا چاہیں گے وہ ہر ایک کو انڈیویجولی اسیسمنٹ کریں گے کہ کیا یہ یو کے کا وزٹ افورڈ کر سکتے ہیں، کیا یو کے میں ان کے پاس کوئی اسپانسر ہے، کیا یہ یو کے میں جا کے رہنا چاہتے ہیں، اور آپ کو اسپانسر چاہیے بھی نہیں ہوتا ہر صورت میں۔ جیسے اس کیس میں جس میں آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ شادی کے لیے آنا چاہ رہے ہیں، کوئی دوست ہیں تو وہ بھی آ سکتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری یہ دوست ہیں، ہم ان کی شادی میں جا رہے ہیں اور ہم اس ہوٹل میں رکیں گے، تو ان کے پاس اسپانسرشپ ہونی ضروری نہیں ہے، ان کے پاس یہاں پہ ریلیٹیو ہونے ضروری نہیں ہے، اور ان کا آپس میں ریلیٹیو ہونا بھی ضروری نہیں ہے، تو بالکل آپ اس وجہ کو بتا کے بالکل اس پہ آ سکتے ہیں۔ یہ تھا ہم نے آپ کو اسپاؤس اور فیانسی ویزے کے بارے میں بتایا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم بڑی تفصیل کے ساتھ وزٹر ویزے پہ دوبارہ ڈسکس کریں گے، کیونکہ ہم پہلے بات کی ہے، لیکن کیونکہ ڈیمانڈ بہت زیادہ، لوگ آنا چاہتے ہیں،
وزٹ کے لیے، تو اس پہ بات ہوگی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.